للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سارے دوست درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں اور عزیز دوستوں، آج کی نہایت خوبصورت محفل پاک جو نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی اور میلاد پاک کی بزم ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے۔ ہمارے بھائیوں نے جس محبت کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ، جس ذوق کے ساتھ اس عظیم محفل کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کی برکات عطا فرمائے۔ محفل کے ادب کے خلاف ہے، جو دوست کھڑے ہیں وہ جلدی سے بیٹھیں۔ کھڑے دوست بیٹھ جائیں جی، فٹافٹ اتنی دیر نہ کریں، بیٹا یہ موبائل نیچے کرو ذرا، پچھلوں کو نظر نہیں آتا۔ بیٹھ جائیں جی پیارے، یہ جو بنا رہے ہیں مووی، یہ بھی بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے، مہربانی کریں، تشریف رکھیں۔ اللہ تعالی ہمارے ان عزیز دوستوں کو، بھائیوں کو اس کی برکات عطا کرے اور ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی عطا کی ہے، تو اس زندگی میں کئی چیزوں کی انسان کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کی، سونے کی، سانس لینے کی، آرام کرنے کی انسان کو اشد ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ انہی ضروریات زندگی میں سے ایک اہم ضرورت محبت بھی ہے۔ گھر میں ساری نعمتیں موجود ہوں، گھر بھی کشادہ ہو، اللہ تعالیٰ نے دولت، اولاد، وسعت سب کچھ دیا ہو، پر گھر میں رہنے والوں کی ایک دوسرے سے محبت نہ ہو تو اس گھر میں رہا جا سکتا۔ لیکن گھر میں بسنے والے ایک دوسرے سے پیار کریں، اگرچہ پیسے تھوڑے بھی ہوں تو گزارا صحیح ہو جاتا ہے۔ محبت ایک ایسی نعمت ہے جس کی سائے کے نیچے انسان بڑے بڑے تلخ اور بڑے بڑے مشکل وقت بھی بڑی آسانی سے گزار لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات میں حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں مومن ہوتا ہی محبت والا ہے، مومن الفت والا ہوتا ہے۔ فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرے نہ اس سے محبت کی جائے۔ تو محبت کسی بھی چیز میں جب آتی ہے تو اس چیز کو روشنی اور تازگی دیتی ہے۔ کوئی بھی دنیا کا کام ہے، آپ اسے تلخ ہو کے کریں گے وہ ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن اگر اسی کام کو محبت سے کر لیں گے تو تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ آپ اسی کام کو جو بظاہر مشکل ہے، کٹھن ہے، سخت ہے، اسی کام کو پیار سے کر لیں، اطمینان سے کر لیں، تھوڑا خوش ہو کے کر لیں، تو آپ کو لگے گا کہ ماشاءاللہ کام بڑی آسانی سے ہو گیا ہے۔ تو اپنے مزاج کو محبت والا بنانا چاہیے، طبیعت میں محبت لانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں اپنے مالک سے۔ ان کی عبادتیں، ان کے صدقات، ان کا جہاد، ان کی زندگی کی ساری جد و جہد، یہ اللہ کی محبت میں ہوتی ہے۔ وہ اپنے مالک سے پیار کرتے ہیں، اور یہ محبت کیا کرتی ہے؟ یہ ایمان کا ذائقہ دیتی ہے بندے کو۔ جب انسان اللہ رسول سے محبت کرتا ہے تو اسے ایمان کا ذائقہ نصیب ہوتا ہے، اسے ایک مٹھاس ملتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے،
حضور فرماتے کہ اگر تم چاہتے ہو تمہیں ایمان کا ذائقہ نصیب ہو تو 3 کام کرو۔ ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو، اور ایک فرمایا جس سے بھی پیار کرو رب کی رضا کے لیے کرو۔ ذاتی لالچ، ہرس، ہوس، یہ سارے درمیان سے نکال دو، محض اللہ کی رضا کے لیے۔ الحب للہ والبغض للہ، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے ساتھ معاملات کرو۔ اور تیسرا فرمایا ایمان لانے کے بعد تمہیں کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند ہو جتنا انسان کو آگ میں جانا ناپسند ہوتا ہے۔ یہ 3 کام کرو گے تو تمہیں ایمان کا ذائقہ ملے گا، تمہیں مومن ہونے کا لطف اور مزہ نصیب ہو۔ تو اللہ سے محبت کرے، پھر اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت تو سارے ماحول کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ حضور فرماتے تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرو۔ نبی پاک علیہ السلام کی محبت تازگی دیتی ہے، ٹھنڈک دیتی ہے، اور یہ جتنا دین میں جہاد کا کام ہوا، خدمت کا کام ہوا، تبلیغ کا کام ہوا، تدریس، تحریر، تصنیف کا کام ہوا، یہ سب سے زیادہ ان لوگوں نے کیا جن کی طبیعتوں پہ نبی پاک کی محبت کا غلبہ تھا۔ اس غلبے کی بنیاد پر ان کا مزاج بار بار پکارتا تھا کہ جد و جہد ہونی چاہیے، خدمت ہونی چاہیے، کوئی ڈیوٹی ہونی چاہیے، کوئی کام ہونا چاہیے، اس لیے کہ محبت جو ہوتی ہے وہ مجبور کرتی ہے انسان کو۔ کسی شخص کو محبت ہو جائے نا اپنے گھر والوں سے، اور وہ دیکھے میرے گھر میں غربت ہے، تو پھر لوگ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، 18 گھنٹے کام کرتے ہیں، خود ایک ٹائم روٹی کھاتے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کا خیال کرتے ہیں، کیونکہ محبت جو ہو گئی۔ محبت اللہ رسول سے جب ہو جاتی ہے تو پھر اسی طرح سے باقی سارے کام بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن گھر سے نکلے تو ایک صحابی نے حضور کا چہرہ نور دیکھا، تو اس کو محسوس ہوا کہ کچھ بظاہر کمزوری ہے نبی پاک کے جسم اطہر پر۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں قربان جاؤں، چہرہ انور پر میں کچھ کمزوری کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ تو کریم فرمانے لگے 3-4 دن گزر گئے، میں نے کھایا کچھ نہیں۔ نیرا میٹھا کھانا ہی سنت نہیں، فاقہ کرنا بھی سنت ہے۔ لوگوں نے سنت بھی اپنے اپنے حساب سے آسان اختیار کر رکھی ہے نا۔ 3-4 دن بیت گئے، کچھ نہیں کھایا۔ تو صحابی پہلے گھر گئے، پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ کہا کچھ نہیں۔ پھر اپنے عزیزوں سے، پڑوسیوں سے، محلے داروں سے معلومات کی۔ جب کوئی چیز نہ ملی تو پھر بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ نہیں گئے، ایک باغ میں مزدوری کرنے چلے گئے۔ تیری تلاش میں پھرا میں جنگل، پہاڑ اور دشت میں، مزدوری کرنے چلے گئے۔ اور مزدوری اس طرح کی کہ ایک ڈول پانی کا کنویں سے نکالتے کھیتوں اور پودوں کو دینے کے لیے تو ایک کھجور ملتی۔ انہوں نے اپنی چادر بچھا لی، گرمی بڑی سخت تھی، اور محنت کرنے لگے، جسم پسینے سے شرابور ہو گیا، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے۔ ایک ڈول پانی کا نکالتے ایک کھجور ملتی، جب کچھ کھجوریں ان کی چادر پہ جمع ہوئی تو ان کو سمیٹا اور لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہیں کس چیز نے مجبور کیا یہ کرنے پر؟ توجہ ہے نوجوانوں کی میری بات پر؟ تمہیں کس چیز نے مجبور کیا کہ ہاتھوں پہ چھالے ہیں، وجود پر پسینہ ہے، اس قدر مشقت کر کے تم یہ کھجوریں لے کے آئے ہو، کس چیز نے مجبور کیا؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ کی محبت نے مجبور کیا ہے۔ حضور یہ پیار نے مجبور کیا ہے، یہ محبت ہے جو یہاں تک لے آئی۔ تو رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ بڑے بڑے مشکل کام آسان کر دیتی، انسان پیار میں آگے بڑھتا چلا جاتا اور وہ بڑا کچھ کرتا۔ دیکھیے صحابہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا اللہ کے راستے میں خیرات کرنا۔ حضرت صدیق اکبر اپنے وجود کے کپڑے بھی اتار کے لے آئے، بوری اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ آج کتنا مشکل ہے لوگوں کے لیے، کیوں میرے بھائی؟ کتنا مشکل کام ہے۔
لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ، چھوڑے بیٹا اس پہ یہاں درست نہیں ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے تو سامنے تشریف لائیں، اللہ آپ کو ڈھیروں برکتیں دے۔ توجہ رکھیں بات پر میرے عزیز، اچھی طرح سمجھیے گا کہ جب محبت ہو جاتی ہے پھر نہ انفاق فی سبیل اللہ مشکل ہے، نہ جہاد مشکل ہے۔ پھر تو ایک بھائی کو حضور نے تیار کیا ہے تو دوسرا کہتا ہے یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، یہ قد میں بڑا ضرور ہے پر میری کشتی کرا کے دیکھ لیں۔ یہ سارے جذبے محبت کے وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، یہ سارے ذوق محبت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو سمجھ لیں کہ نبی پاک کی محبت ہر مشکل سے مشکل کام کو آسان کر دے گی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میرے اخلاق ٹھیک نہیں ہوتے، پیار کر لیں وہ میرے نبی پاک سے۔ یہ جو کہتے ہیں میں بے نمازی ہوں تو پیار کریں رسول پاک سے۔ حضور کہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور نبی پاک سے پیار کرنے والا نماز نہ پڑھے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو آپ نبی کریم سے محبت کریں گے تو بڑے سارے کام، قرآن سمجھنا، قرآن پڑھنا، فہم دین لینا، دین کو سمجھنا، دین کی ڈیوٹی کرنا، سب آسان ہو جائے۔ شرط یہ ہے کہ حضور سے پیار کریں۔ ہاں چند ایک تقاضے ہیں محبت کے، میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، میں تھوڑی تقریر کرنے کا قائل ہوں، کچھ میری طبیعت بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایسی نہیں ہے کہ میں لمبی بات کر سکوں۔ کچھ تقاضے سمجھے حضور کی محبت کے۔ پہلا تقاضا نبی پاک کی محبت کا یہ ہے کہ جو حضور سے پیار کرے گا پھر نبی پاک کی بات بھی مانے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں ابا جی پیار مجھے آپ سے بڑا ہے، لیکن ابا جی کہیں دوائی لا دو تو کہیں نہیں دوائی بڑا بھائی لا کے دے گا، پیار مجھے ہے۔ ابا جی مجھے محبت ہے تو ابا جی کے کپڑے لا دو، کہتے نہیں یہ دوسرا بھائی لا کے دے گا۔ تو وہ کہیں گے بیٹا تو پیار بھی رہنے دے، یہ بھی دوسرا ہی کر لے گا۔ تو نبی کریم سے محبت ہو پھر انسان حضور کا حکم مانتا ہے، پھر نبی پاک کی ہر بات فوراً۔ اور یہ اصول بھی ہے، کسی سے دنیا میں بھی سفارش کرانی ہو تو وہ بندہ ڈھونڈ کے لے جاتے ہیں جس کا اس سے پیار ہو، کہتا تیرا تعلق ہے یار تیری بات مانے گا۔ تو حضور سے بھی جو پیار کرتے ہیں وہ نبی پاک کی ہر بات مانتے ہیں، رسول کریم کی ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ حضور نہ خطبہ دے رہے تھے جمعے کا، تو جیسے میں نے ابھی کہا نا، یہ ایک دوست کو یہاں بھی گزارش کی کہ یہ کام نہ کریں، بیٹھ جائیں، وہاں بھی کچھ دوستوں سے کہا یہ بعض اوقات ترتیب کے لیے بات چیزیں، اگرچہ میں ڈرتا رہتا ہوں کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ تو اسی طرح کچھ لوگ کھڑے ہو گئے جمعے کے خطبہ کے دوران، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نہ فرمایا بیٹھ جاؤ، کہا بیٹھ جاؤ پر نام نہیں لیا۔ ایک صحابی مسجد کے دروازے پہ تھے، ان کے کان میں آواز گئی، وہی بیٹھ گئے۔ ایک کسی اور کونے میں تھے کھڑے، ان کے کانوں میں آواز گئی، وہ وہی بیٹھ گئے۔ ایک بنو غنم میں تھے ابھی، وہاں کانوں میں آواز گئی، وہاں گویا تکمیل نماز پر جب دریافت کیا گیا کہ آپ کہاں تھے، آپ کہاں تھے، وہ آواز نہیں آئی کہ بیٹھ جاؤ۔ تو کرم مسکرا کے کہہ رہا تھا آپ سے تو کہا ہی نہیں، تو وہ عرض گزار تھے حضور آپ نے نام تو نہیں لیا، سانو تے یار سانو تے قید سجن دا گہنا ہے، وہ جنج رکھے اساں اونج رہنا ہے۔ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، لہذا ہم نے کوئی دیر، تو نبی پاک کی بات بھی مانیں گے، جس کو حضور حلال کہیں گے اسے ہی حلال جانیں گے، اور جس کو نبی پاک حرام کہیں گے اسے حرام جانیں گے۔ حضور کی ہر بات کو تسلیم کریں گے۔ اور پھر دوسری بات محبت رسول کا تقاضا ہے کہ اپنی خواہشات کو، اپنی طبیعت کو، اپنے مزاج کو اس طرح کا بنائیں گے کہ جس طرح کا حضور چاہتے ہیں، فنا کر دیں گے، اپنی خواہشات چھوڑ دیں گے۔ ہماری خواہش وہی ہے جو حضور کی خواہش، ہماری بات وہی ہے جو نبی پاک کی بات، ہم ہر وہ چیز چھوڑ دیں گے جو حضور کو پسند نہیں۔ حضور گزر رہے تھے تو ایک صحابی کا وہ بلند و بالا مکان دیکھا، قبہ بنا ہوا ہے۔ ویسے جائز ہے کسی کے پاس جائز پیسے ہو تو مکان بنانا، کسی چیز کا جائز ہونا اور ہوتا ہے، پسندیدہ ہونا اور ہوتا ہے۔ تو حضور گزرے بس پسند نہیں کیا۔ آپ کی توجہ ہے نا بات پر؟ اللہ اکبر۔
وہ صحابی آئے تو کسی نے بتایا آج حضور آئے تھے، تیرا بلند و بالا مکان پسند نہیں آیا۔ انہوں نے جا کے پوچھا بھی نہیں کہ یا رسول اللہ اس کا کیا کروں، وہ سارا ہی گرا دیا۔ فرمایا جو حضور کو پسند نہیں میں نے اس کا کیا کرنا۔ رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے گرا کے آ گئے تو اپنی خواہشات کو ہمیشہ نبی پاک کے دین کے تابع رکھے۔ تیسری بات، جب حضور سے پیار کریں تو نبی پاک کی اولاد سے بھی پیار کریں، اہل بیت نبوت۔ جب حضور سے پیار کریں تو اصحاب رسول سے بھی پیار کریں، نبی پاک کے صحابہ کی اس مقدس جماعت سے ہمیشہ محبت کریں، اور جب نبی پاک سے پیار کریں نا تو حضور کی امت سے بھی پیار کریں، غریبوں سے پیار کریں، مسکینوں سے پیار کریں، یتیموں سے پیار کریں۔ حضور سے محبت کریں تو پھر نبی پاک کے دین سے بھی محبت کریں۔ پھر ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں جو علماء اور طلباء کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے پاس نہ بیٹھیں جو دینداروں کے لیے توہین آمیز جملے کہتے ہیں۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دین کے خدمت گاروں کی محبت بھی اپنی طبیعتوں میں پیدا کریں، خوب پیار کریں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے ساتھ۔ اور پھر جب نبی پاک علیہ السلام سے پیار کریں گے نا تو پھر حضور کی ہر سنت سے بھی پیار کریں گے، پھر ہر ادا حضور کی اچھی لگے گی۔ نبی پاک کو داڑھی پسند ہے تو ہمیں بھی پسند ہونی چاہیے، حضور کو سچ بولنا پسند ہے تو ہمیں بھی سچ بولنا پسند ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیانتداری کو پسند کیا ہے تو ہمیں بھی کبھی بددیانتی کی طرف جانا، جو جو حضور کی پسند ہے وہ ساری ہماری پسند ہونی چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے جتنے تقاضے ہیں ان سارے تقاضوں کو سمجھے۔ بس بات کو سمیٹنے لگا ہوں ایک بات کر کے، حضور سے جس کو محبت ہو جاتی ہے نا پھر وہ نبی پاک کے دین کی اشاعت کی بھی کوشش کرتا ہے۔ وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنا دین دے کے جا رہا ہوں، ایک قائد جس تک پہنچے وہ اگلے تک پہنچا دے۔ جب ہم حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کامل محبت کریں گے تو پھر ہماری ڈیوٹی ہوگی کہ ہم نا دین کا پیغام آگے پہنچائیں، خدمت کریں۔ میں دوستوں سے اکثر کہتا ہوں جب ہم کہتے ہیں نا تاجدار ختم نبوت زندہ باد، جب حضور کی ختم نبوت کے لیے محنت کرتے ہیں جیسے ہمارے بزرگوں نے کی، حضرت امیر ملت نے کی، پیر مہر علی شاہ نے فرمائی، ہمارے مشائخ نے، اکابرین نے، اعلیٰ حضرت نے، مشائخ نے محنت کی، تو یہ جو تاجدار ختم نبوت کا ہم نعرہ لگاتے ہیں تو ہماری کچھ ذمہ داری بھی پھر بڑھ جاتی ہے، ہماری ڈیوٹی بڑھ جاتی ہے۔ جب نبی پاک آخری نبی ہے تو پھر دین کا کام کس نے کرنا ہے؟ حضور کی امت۔ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم لوگوں کو سچ بولنے کا پیغام دیں، لوگوں کو احقاق حق کی طرف لائیں، اپنے بچوں کو کتاب و سنت کی تعلیم دیں، ہم یہ روشنی پھیلائیں، لوگوں کو بار بار اس بات کا قائل کریں کہ وہ ان رستوں کے مسافر بنے۔ اگر ہم خدمت دین میں اپنی ڈیوٹی نہیں کرتے تو پھر بھی ہم نے محبت رسول کے تقاضے کو سمجھا نہیں ہے۔ تو حضور سے پیار کریں۔ ایک بات سنیں اور میں اپنی بات کو سمیٹوں، اور اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ جو دوست محفلیں کراتے ہیں نا یہ بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کا تھوڑا سی خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلو ہم کسی کو بلاتے ہیں، 4 لوگوں کو جمع کرتے ہیں، کوئی قرآن مجید کی تلاوت ہوگی، کوئی نبی پاک کی نعت ہوگی، کوئی دین کی بات ہوگی، تو کوئی بندہ بھی کوئی خیر کا کام کرنے نکلے نا اس طرح کا کوئی بھی، تو کوشش کرنی چاہیے بندہ اس کا دست و بازو بنے۔ ہمیں ہر بندے کی ہر بات سے اتفاق نہیں ہوتا تو ہر سے اختلاف بھی نہیں ہونا چاہیے، جو مثبت باتیں ہوں ان باتوں کی تائید بھی کرنی چاہیے۔ جہاں بھی کوئی خیر کا کام کرے، کوئی اچھے طریقے سے شرعی تقاضوں میں محفل کرائے، مسجد بنائے، مدرسہ قائم کرے، حتیٰ کہ کوئی رستہ ہی بنانے لگے، کوئی فلاحی کوئی اچھا کام کوئی کرنے لگے تو اس کے معاون بننا چاہیے، اس کے ساتھ چلنا چاہیے۔
اس کے کندھے سے کندھا ملانا چاہیے، تنقیدیں نہیں کرنی چاہیے۔ گھر بیٹھ کے تنقید کرنا اور ہوتا ہے اور کام کرنا اور ہوتا ہے، ڈیوٹی کرنا اور ہوتا ہے۔ تو یہ چند ایک گزارشات جو مختصر وقت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ میں کچھ بیمار ہوں، زیادہ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، یہ وعدہ کر لیا تھا، دوست بڑے پیار والے تھے تو میں حاضر ہو گیا۔ محفل بہرحال ابھی جاری رہے گی، ایسے ہی ہے نا جی؟ اور محفلیں مولویوں پیروں کی نہیں ہوتی میری طرح کے کئی مولوی آئے اور گئے، یہ تو اللہ رسول کے نام کی محفل ہے۔ میری اپیل ہوگی بزرگ تشریف لانے والے سارے دوست اسی طرح محبت سے بیٹھیں، پیار سے بیٹھیں۔ ابھی نعت شریف ہوگی، پھر اس کے بعد حضرت تشریف لائیں گے، خوبصورت سلسلہ اسی طرح آگے بڑھتا رہے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔